معرف و حقائق الہیہ کی الہامی دستاویز فتوح الغیب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مقالہ نمبر 71، مرید اور مراد کی وضاحت۔ حضرت قطب ربانی نے ارشاد فرمایا، حقیقت میں تیری دو ہی حالتیں ممکن ہو سکتی ہیں، یا تو مرید ہوگا یا مراد۔ اگر تو مرید ہے تو پھر تو ایک بھاری بوجھ اور شریعت کی بہت بڑی ذمہ داری اٹھانے کے لیے مکلف ہے، اس لیے کہ ابھی تو جویائے راہ صداقت و حقیقت اور طالب مختار ہے، اور عابد کو بہت محنت و مشقت اور ریاضت مجاہدہ میں گزرنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے مطلوب و مقصود کو پہنچ جائے اور اپنے محبوب کو پالے۔ بس راہ حقیقت میں تیرے لیے مناسب نہ ہوگا کہ موانع و مشکلات اور مصائب پر واویلا کرے اور اللہ تعالیٰ کے خلاف شکوہ و شکایت کرے۔ تجھے تحمل اور برداشت سے کام لینا ہوگا، ثبات و استقلال سے صراط مستقیم پر قائم رہنا ہوگا، اور یہاں تک کہ مصائب و آلام کا بوجھ تجھ سے اٹھا لیا جائے اور تکلیف و مصیبت تجھ سے رفع کر کے تجھے اپنی رحمت عطا فرمائی جائے۔ بس طریقت میں مصائب و مشکلات در حقیقت تیرے باطن کے تزکیہ و طہارت اور عرفہ درجات روحانی کے لیے ہوا کرتی ہیں، اور ان کا مقصد احتیاج مخلوق سے تیری نگہداشت کرنا ہے۔ اور اگر تو مراد ہے تو تجھ پر جہاد ہے، اور تجھ پر آفات وارد ہوں، اور ان آفات کے خلاف بھی اللہ تعالیٰ پر تہمت نہ لگا، اس کی شکایت نہ کر، نیز اس کے نزدیک تیری جو قدر و منزلت اور توقیر ہے اس میں شک و شبہ نہ لا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ صاحب اولاد اولیاء اللہ پر کبھی اس وجہ سے بلائیں نازل کرتا ہے کہ ان کے درجات کو بلند تر کرے اور ان کو روحانی رفعت و قوت بخشے۔ لہٰذا تیرے مراد ہونے کی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ وہ تیرا رتبہ اولیاء کرام اور ابدال کے رتبہ سے ملائے اور تجھے اپنے نزدیک و قریب بلند کرے۔ کیا تو یہ گوارا کرے گا کہ تجھے اولیاء اور ابدال سے بے تعلق اور دور افتادہ کر کے غافل و فاسق لوگوں کے زمرے میں رکھا جائے، اور جو قوت ایمانی تجھے ان کی صحبت میں حاصل ہوئی ہے وہ زائل ہو جائے؟ اگر تو اس بلندی درجات سے غفلت و اغماض بھی برتے تو اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرے گا، کیونکہ وہ فرماتا ہے، تمہارے مصالح اور فلاح و بہبود کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور تم نہیں جانتے۔ تو پھر اگر تو یہ کہے کہ ابتلا طالب و مرید کے لیے ہونا چاہیے جو راہ طریقت میں بلندی ہے، نہ کہ مراد کے لیے جو منتہی اور صاحب مقصود ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ مراد کا مبتلا ہونا ایک کلیہ نہیں بلکہ محض اور نادار الوقت شے ہے۔ چنانچہ اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ سب سے زیادہ ابتلا برگزیدہ انبیاء کو پیش آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سوانح و احوال دیکھو، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مصائب و نوائب پر نظر کرو، ان پر کیسا شدید ابتلا وارد ہوا ہے۔ چنانچہ حضور نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے دین میں جس قدر ڈرایا گیا ہوں اس قدر کوئی دوسرا نہیں ڈرایا گیا، اور جس قدر اللہ تعالیٰ کی راہ اور اطاعت میں کفار کی طرف سے مجھے تکلیف و اذیت میں مبتلا کیا گیا ہے اور کسی کو نہیں کیا گیا، بے شک مجھ پر دین میں مسلسل 2 باہ ایسے گزرے ہیں، ان کے دوران مجھے اتنا طعام دیا گیا کہ جسے بلال کی بغل چھپا لے۔ اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خصوصاً انبیاء کے گروہ پر دوسرے لوگوں سے بہت زیادہ سخت مصیبتیں اور بلائیں نازل ہوئی ہیں، پھر اسی طرح درجہ بدرجہ دیگر بندگان خدا مصیبت و ابتلا سے ہو کر گزرے ہیں۔ نیز حضرت نے فرمایا، میں تم سب سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والا اور اس سے ڈرنے والا ہوں۔ اس سے معلوم ہوگا کہ کس طرح نبی اکرم صاحب مراد و مقصود اور محبوب و مطلوب جیسے واصل ہو کر بھی ابتلا میں ڈالے گئے۔ یہ مبتلا کرنا اور اللہ سے ڈرنا حضور کو روحانیت میں بلند ترین اور جنت میں ان کے درجات کو رفیع کرنے اور قرب خداوندی کے لیے تھا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور انبیاء، اولیاء اور صدقین کا طریقہ احوال ابتلا پر تحمل کرنا اور مشیت الہی سے موافقت کر کے شیوائے تسلیم و رضا اختیار کرنا ہے، بعد ازاں بلا ان سے دور کر کے انہیں دیدار الہی سے محفوظ کر کے عقبہ میں درجات عالیہ عطا فرمائے جاتے ہیں۔ بس یہ واضح ہوا کہ دنیا میں ہر صاحب مراد و مقصود کا ابتلا لازمی نہیں اور نہ ہی اسے کلیہ قرار دیا جا سکتا ہے،
بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے تحت جس کے ساتھ چاہتا ہے یہ معاملہ کرتا ہے۔